کروا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہی آیات کے درمیان میں اپنے قرب کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان کو جواب میں کہیں انی قریب ہوں، میں تو قریب ہوں، میں تو دور نہیں ہوں۔ تم اپنے قریب یعنی موجود ذات جو ہے ہر وقت جو تمہارے قریب ہے اس کا احساس کر کے اس کی قربت کو حاصل کرنے کی تم تو کوشش کرو۔ اب یہ آیت جو ہے اپنے نزول کے اعتبار سے کسی دوسرے مقام پہ نازل ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے ان روزوں کے ساتھ جوڑا کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی ایسے قرب کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس میں اس آیت کو جوڑا۔ اگر میں نے مفسرین نے اس کا شان نزول بیان کیا تو شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں موجود ہیں اور ایک دیہاتی صحابی آئے۔ اب ان کا پورا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے احادیث میں کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف فرمائیں اور وہ دوسری جگہ پہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا شروع کی اور دعا میں وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم ارحم علیہ وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ انتہائی سادہ آدمی تھا کہ اللہ کا یا اللہ میرے اوپر بھی رحمت کر، میرے پیغمبر پہ بھی رحمت کر، لیکن ہمارے علاوہ کسی اور پہ رحمت نہ کرنا، کہیں رحمت ختم نہ ہو جائے، ہمارے علاوہ کسی پہ رحمت نہ کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور بلوا کے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یار آپ کی ذات سے غرض ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے، یا مجھے اپنی ذات سے غرض ہے، کسی کا میں نے کوئی ذمہ لیا ہوا ٹھیکہ لیا ہوا کہ میں ان کے لیے بھی دعائیں کروں، بس آپ پر رحمت ہو اور میرے اوپر رحمت ہو، بس میرا کام چلتا ہے ایسے۔ اور میں لقد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع تھی، تم نے اس کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ دو بندوں پہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس آدمی نے سوال کیا، نئے نئے مسلمان ہوا تھا، دیہات سے آیا ہوا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اب اس کا جو پورا مفہوم ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں دیہاتی آدمی ہوں اور آپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اس کے سامنے فریاد کرو، اپنی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، پریشانیوں میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب جو اللہ کو پکارنا ہے اس کا بھی کوئی طریقہ مجھے پورا معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں خود بھی اس پہ عمل کروں، اپنی قوم میں جا کر بھی اس کو بیان کروں۔ اب ہمارے ہاں بندے کو پکارنے کے تو دو طریقے ہیں۔ بعض بات بندہ قریب بیٹھا ہوتا ہے، اس سے آدمی بات کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کرتا ہے، کبھی کان میں بھی کہہ لیتا ہے، سرگوشی کر کے بات کرتا ہے، اور کبھی بندہ دور ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے اچھا خاصا چیختا ہے، آواز نکال کے بولتا ہے۔ ہمارے جس طریقے سے دیہاتوں کے اندر پانی لگایا ہوا ہے اور ایک آدمی کہیں جانے لگے تو وہ شور مچا کے کہتا بھائی میرے پانی کا خیال رکھنا۔ اب یا رسول اللہ بتلائیں کہ ہم اپنے رب کو جو پکاریں تو کس طریقے سے پکاریں؟ اس ایک قریب جو آدمی موجود ہے اس کی طرح یا دور والے آدمی کی طرح؟ آپ جس طرح بتلائیں گے میں اسی طرح اس پہ عمل کروں۔ آپ مجھے یہ تعلیم دیں، آپ تلقین فرمائیں، آپ مجھے اس کا طریقہ کار بیان کریں، میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو جب یہ سوال اس نے کیا، اب دیکھو اس سے پہلے والی بات بھی آپ کے سامنے کتنی سادگی کی اس میں آتی ہے، اب دوسرا سوال بھی آپ کے سامنے کہ کتنی سادگی ہے اس آدمی میں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو جب اس نے سوال کر لیا نا، جبریل آ گیا، ایک آ گیا میرے پیغمبر ہمارے اس بندے کا جواب آپ نے نہیں دینا، اس کے سوال کا جواب اللہ کو دے گا۔ اور جواب کیا دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے متعلق آپ سے میرے بندے سوال کریں، اب عبادی کا جو لفظ ہے نا اس میں جو محبت موجود ہے وہ ہمارے یعنی غیر عربی دان لوگوں کو وہ معلوم نہیں ہوتی کہ کتنی محبت ہے اس کے اندر، ہمیں میرے بندے تو جب آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، قریب فناجی ہے ام بعید فناجی ہے، جلالین نے یہ الفاظ لکھے کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم سرگوشی کی طرح پکاریں، یا دور ہے کہ ذرا بلند آواز
پکار کر ہم آپ بلند آواز کر کے بلائیں. جب آپ سے یہ سوال کریں انی قریب، آپ ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ اللہ یہ کہتا ہے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اچھا جی مولا قریب ہے، پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں، شرف قبولیت بخشتا ہوں، اس کا کام بناتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو شرف قبولیت بخشتا ہوں، اور جس وقت پکارے اسی وقت اس کو شرف قبولیت بخشتا ہوں. اب دیکھو جب لفظ قرب آ گیا انی قریب ہوں کہ میں قریب ہوں، قرب کے بھی تو مختلف درجے ہوتے ہیں. اس لیے ایک چیز جو ہے وہ ایک بلڈنگ قریب ہے سامنے، یا یہ ڈائس ہمارے قریب ہے، یہ مائک ہمارے قریب ہے، اور جب اللہ قریب ہے تو اللہ کا قرب کتنا ہے، اس کی پیمائش کیا ہوگی، اس کی مقدار کیا ہوگی. فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہراہ اتنی قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے. اب جو ذات شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہو، آدمی اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے پھر مخلوق کے بہانے تلاش کرے، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں. جس کا یہ اعلان ہو قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو پکاروں کو شرف قبولیت بخشتا ہوں. اب لفظ مجیبو اور استجیبو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آدمی کام بات کو سنے بھی صحیح اور سننے کے بعد اس کی کرنے کی یقین دہانی بھی کروائے اور کرنے پر قادر بھی ہو اور کر بھی دے. یہ سارے معنی ہیں اس استجیبو کے اندر. اللہ رب العزت اس پکار اور دعا کو سنتے بھی ہیں اور شرف قبولیت بھی بخشتے ہیں. اس لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری خالص پکار سے روگردانی کرتے ہیں اور بہانے تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو جی کس طرح ہم خالص اللہ کو پکاریں، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، اللہ رب العزت تو بہت بڑی ہستی ہے، ہم اس کو کس طرح پکاریں، کسی کا درمیان میں کوئی واسطہ ڈالنا چاہیے تب اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے کہنے کے باوجود جو میری عبادت سے پھر بھی روگردانی کرتے ہیں اور میرے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور میں سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے داخل ہو رہے ہیں. اس لیے کہ رب کا اعلان تھا کہ میں تمہاری عبادت و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور یہ کہتا ہے نہیں اللہ میری بھی سنتا. اس لیے رمضان کے اسباب میں سے ایک سبق یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت لاحق ہو جائے، بیماری آ جائے، دشمن کے مقابلے میں انسان شکست خوردہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، وبائیں عام ہو جائیں، فتنے آنے لگیں، اولادوں کی ضرورت ہو، رزق کی ضرورت ہو، تنگیاں دور کروانے کی ضرورت ہو، زندگی کے جس لمحے میں بھی جس قسم کی حاجت لاحق ہو، ہر وقت اگر پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ ایک اللہ کو پکارنا. یہ رمضان کا سبق ہے. اس لیے کہ پکاروں کو سننے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ. باقی تو سارے مانگنے والے ہیں. ایک اللہ مددگار اور باقی سارے طلبگار، کائنات کے سارے لوگ. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات کے لوگوں، جس میں مومن بھی، کافر بھی، نیک بھی، فاسق بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، صلحاء بھی، صحابہ بھی، انبیاء بھی. انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے اندر فقیر ہو، تم محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اگر محتاجیوں سے پاک ذات ہے تو صرف اور صرف ہو ایک اکیلے اللہ کی ذات کا. جو خود محتاج ہو اس سے کوئی مانگتا تو نہیں ہے. کوئی بھیک مانگنے والا اگر گزر رہا ہو تو اس سے کوئی سوال کرتا کہ مجھے دے دو، اس لیے کہ وہ تو خود محتاج ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے. اس لیے سارے اللہ کے دربار میں مانگنے والے ہیں. عطا کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات. یہ سبق ہے انبیاء علیہ السلام کی، یہی تعلیم ہے. واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے.
اپنا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں بناتے۔ آپ بدر کا واقعہ سنتے ہیں، میدان بدر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدان بدر میں کفار کے مقابلے میں آئے، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ مقابلے کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 کا لشکر چل رہا۔ اب جو مسلمانوں کے 313 ہیں، یہ باقاعدہ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ قافلہ ہے جو شام سے ابھی آ رہا ہے، مکہ میں جا کے پہنچے گا، ارادہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس مال کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تیاری کریں گے، اس قافلے کو پکڑ لو تاکہ ان کو مسلمانوں کے خلاف تیاری کا موقع نہ ملے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ کر دیا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ قافلہ تمہیں نہ ملے، کسی اور سے ٹکراؤ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی مشیت تھی نا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بھی بڑے بھاری لشکر کے اوپر بھی فتح دینے پر قادر ہے، اور اس کی قدرتوں کے سامنے کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ اب مقابلہ آ گیا 1000 کے لشکر جرار سے۔ اب اس میں جو آپ آزمائشیں ہیں ان کو گنتے چلے جائیں۔ رمضان کا مہینہ، گرمیوں کا موسم، گرمی بھی عرب کی، پھر صحابہ کرام روزے سے، پھر جو میدان صحابہ کے حصے میں آیا وہ ریتلا میدان ہے۔ یہ ہمارے تھل والی ریت نہیں ہے، اس پہ تو چلنا آسان ہوتا ہے۔ جو پہاڑ کے دامن میں ریت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے باریک قسم کے پتھر کے ریزے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی اور میں نے اسی نقطہ نظر سے وہاں جا کے اس کا معائنہ کیا۔ وہاں 2-4 قدم چلنا بھی مشکل ہے، یعنی 2-4 قدم بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے حصے میں میدان ہے، اور یہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ پانی کا کنواں جو ہے وہ کفار کے قبضے میں تھا، پختہ زمین بھی ان کے قبضے میں تھی۔ اب جب یہ کیفیت بنی تو بظاہر سارے اسباب اس قسم کے ہیں کہ بچ کے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ کون مقابلہ کرے 1000 کے لشکر سے، جن میں سے ہر ایک اسلحہ سے لیس، اور صحابہ کرام تو نہتے تھے، چند تلواریں تھیں، چند تیر تھے، 2-3 گھوڑے تھے، 5-7 لوگ تھے۔ اور مدینہ طیبہ سے جو اپنی رہائش اور مسکن ہے اس سے 250 کلومیٹر دور آ چکے ہیں، 250 کلومیٹر دور آ چکے ہیں۔ اب اس کیفیت میں جس وقت ظاہری اسباب سارے ختم ہوتے نظر آئے، اللہ کا پیغمبر جو اسباب پہ نظر نہیں رکھتا، مسبب الاسباب پہ نظر رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنی یقین کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیا اور دعائیں شروع کر دی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ انبیاء اولیاء حاجت میں مشکل میں کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے سوال کرتے ہیں؟ یہ انبیاء کی تعلیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مشکلات آتی ہیں کیا اس لیے کہ اللہ کو ان سے پیار نہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار ہے، لیکن ان کو نمونہ بنانا ہے مجھے اور آپ کے لیے کہ ان کی ان مشکلات میں خود مشکل بھی نمونہ ہوگی، ان کا رویہ بھی نمونہ ہوگا، ان کی دعا بھی نمونہ ہوگی، ان کا پکارنا بھی نمونہ ہوگا۔ یہ اس بات کا سبق ہوگا کہ زندگی کے جس لمحے کسی قسم کی مشکل پیش آ جائے، اس مشکل کو اللہ کے علاوہ اور دور کرنے پر قادر کوئی نہیں۔ جب سر سجدے میں رکھا، دعائیں کی، اور دعا میں الفاظ بھی ایسے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے اللہ میرے تو یہ 313 ہی ہیں، کل میری جمع پونجی ہے جن کو میں لے کے میدان میں آ گیا ہوں، اگر یہ سارے یہاں کام آ گئے تو پھر اس روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کون؟ یعنی عاجزی اور زاری کی انتہا نہیں، اپنے اللہ سے اس طرح قرآن کہتا ہے تستغیثون ربکم، استغاثہ کر رہے تھے تم اپنے رب سے۔ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ دائر کرنا، جھگڑنا۔ آپ اپنے رب کے سامنے گویا کہ جس طرح ایک بچہ ضد کر کے بات کرتا ہے، اس طرح آپ استغاثہ کر کے اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ فاستجاب لکم، اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ معلوم ہوتا ہے مانگنا پیغمبر کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوا میرے پیغمبر آپ 313 کی طرف نہ دیکھیں، آسمان سے اللہ نے 1000 فرشتوں کی فوج اتاری اور ان دشمنوں کو ایسی شکست دی کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسلام کی فتح اور مدد و نصرت کا ایک عظیم الشان نشان بنی ہوئی ہے اللہ۔ اس لیے یہ بات جب زندگی میں کوئی موقع آئے، ضرورت آئے، حاجت لاحق ہو جائے تو عبادت اور پکار اللہ کی کرنی ہے۔ اس لیے کہ کرنے پر قادر بھی وہی ہے اور
اپنے پکارنے والے کے حالات سے واقف بھی ہوئی ہے، اس کی دعاؤں اور پکاروں کو سننے والا بھی۔ اور کون سنتا ہے دعاؤں؟ کسی کو کیا معلوم کہ کس حال میں کھڑا ہے، کس پریشانی میں ہے، کس بے چینی میں ہے، کیا تقاضا ہے؟ وہ اللہ ہے نا جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری مخلوق اس وقت کس حال میں ہے اور کیا دعا ہے اور کیا اس کے دل کے اندر آ رہی ہے، کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا وہ تو سننے والی قبول کرنے والی ذات ہے، فاستجاب لکم، اس نے شرف قبولیت بخشا تمہاری دعا۔ لیکن والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو تمہیں ایک خستہ حال پرانی کھجور دینے پر بھی قادر ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ تو تمہیں ایک پرانی کھجور دینے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا کہ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا کہ مصیبت میں کام آ جائیں گے، فریاد کو پہنچ جائیں گے، دکھ دور کر دیں گے، وبائیں ٹال دیں گے، بیماریاں ختم کر دیں گے، فرمایا لا یستجیبون لهم بشیء، یہ تو ذرہ برابر ان کی پکار پر فریاد رسی کرنے کے قادر ہی نہیں ہے۔ لا یستجیبون لهم بشیء، فرمایا ان کا حال اسی طرح ہے جس طرح کوئی پیاسا کنویں کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہو آ پانی آ پانی آ پانی، لیکن وما ہوا ببالغہ، وہ پانی نکل کر اس کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کو پکارنے والا جو ہے وہ اپنے اس مطلب کے اندر پورا نہیں ہو سکتا، اس کی پکار کو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ اس کو شرف قبولیت دے سکتے ہیں، نہ اس کی فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی خالص عبادت و پکار کا انکار کرنے والے جو ہیں ان کی پکاریں اسی طرح دنیا اور آخرت میں رائج نہ چلی جائیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ وہ کچھ کرنے پر قادر نہیں، اختیارات سارے اللہ کے، علم بھی اللہ کا، اختیار بھی اللہ کا۔ تو جس کو پکارا جائے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسی ہستی کو پکارا جائے جو کرنے پر قادر بھی ہو، ایسی ہستی کو پکارا جائے جو حالات سے واقف بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو۔ ادھر اللہ کے پیغمبر کے متعلق ہر قسم کا اشکال اور ابہام قرآن نے دور کر دیا ہے، لیکن یہ مخلوق اللہ کے قرآن کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میرے پیغمبر اگر بالفرض اللہ آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو آپ سے کوئی بھی دور کرنے کا قادر نہیں۔ مَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر آپ کو اللہ رب العزت کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی اپنا فضل پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو آپ سے کوئی ہٹانے پر قادر نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جس کو تو دینا چاہے ساری کائنات مل کر زور لگا لے، کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو بندش کر دے جس پر، جس کو تو روکنا چاہے اور اس کو ساری کائنات مل کے زور لگا لے، کوئی عطا نہیں کر سکتا، دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف ہو اکیلی اللہ کی ذات۔ مسلمان کا یہ بڑا بنیادی سبق ہے جو ان آیات کے اندر سکھایا گیا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، متصرف فی الامور ذات اللہ کی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں 30 پاروں میں بار بار اسی چیز کو بیان کیا، کبھی فرمایا اوپر دیکھو، کبھی فرمایا نیچے دیکھو، کبھی فرمایا دائیں بائیں دیکھو، تمہیں ساری کائنات جو نظر آتی ہے یہ ساری کاریگریاں کس ذات کی ہیں؟ اللہ کی ہے نا۔ جب سب کچھ اکیلے اللہ نے بنا لیا ہے تو وہ اکیلا بغیر کسی کے تعاون کے تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتا۔ تمہاری مشکل کتنی ہوگی؟ زمین و آسمان سے بڑی ہوگی، ان مخلوقات سے بڑی ہوگی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے اس رب کو پکارو خالص کر کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کر لیا، تمہاری ضرورتیں پوری کروانے کے لیے ہم تمہیں کہیں اور بھیجیں گے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، فرمایا اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو، قیامت کے دن رسوائی سے بچنا چاہتے ہو،
تو خالص اپنے رب کی عبادت و پکار کرو. آگے اپنا تعارف پھر کروایا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. فرمایا وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور پھر آسمان سے بارش برسائی, پھر اس کے ذریعے سے قسم قسم کے میوہ جات نکالے, تمہارے رزق کا اللہ نے بندوبست کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب جب اتنی بات تم نے سن لی اور جان لی تو پھر اللہ کے ساتھ عبادت و پکار میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ ٹھہرایا. اللہ کو سبق دیتے ہیں. اور رمضان میں بطور خاص اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی یہ اللہ کے قرب کے اوقات ہیں. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, لہٰذا اس کی رحمت کو اپنے دل کے اندر اس کا احساس پیدا کرو, اس کو سمجھو کہ وہ قریب ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ دینے والا ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے. جو وہ چاہے ہوتا ہے, جو نہ چاہے تو کائنات کا کوئی شخص تو کام کر ہی نہیں سکتا. اولادیں اس کے ہاتھ میں, رزق اس کے ہاتھ میں, بارش اس کے ہاتھ میں, کائنات کا ایک ذرہ اس کے حکم کا محتاج اور پابند ہے. تو پھر تمہاری عبادت و پکار کے لائق بھی وہی ہے, تمہاری مشکلیں حل کرنے پر بھی قادر وہی اللہ ہے, جاننے والا اللہ ہے. سب کچھ علم اسی کے علم میں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. فرمایا ساری مخلوقات اتنی ہیں, ان کے ماضی میں کیا ہو چکا, ان کے آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. اسی اللہ کا علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اور ساری کائنات اللہ رب العزت کے علوم میں سے کسی ایک علم کی چھوٹی ساری جزئی بھی اگر لے لو, اس کے بھی حالات کا پورا احاطہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے. اب اللہ کے علوم کیا ہے, ساری کائنات کی ذرے ذرے کا علم. ان میں سے کسی ایک ذرے کو لے لو, اس ذرے کے بھی پورے حالات اللہ کے علاوہ کو نہیں جانتے. مثلا مکھی اور مچھر ہے, آپ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہے, مچھر کو دیکھیں. اب مچھر کو کسی دیکھنے کے بعد آپ خوردبین میں دیکھنے کے بعد اس کی رنگت طے کر سکتے ہیں, اس کی جسامت, اس کا سراپا, اس کو آپ طے کر سکتے ہیں. اتنی ٹانگیں ہیں, اتنے سر پہ اس کے ہاتھیں ہیں, وجود کے اوپر یہ ریشمیں ہیں, اس قسم کے اس کے پر ہیں, یہ تو آپ طے کر سکتے ہیں. لیکن اس کی کل عمر کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کا رزق کل کتنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کب مرے گا, کہاں جا کے مرے گا, اس کے وجود کے کتنے ذرات ہوں گے, اور وہ ذرات بکھر کر زمین کے کس کس حصے میں جائیں گے, ساری کائنات میں سے قرآن چیلنج کر کے کہتا ہے ایک فرد بھی کائنات کا چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں ہے جو اس کسی ایک جزئی کا بھی پورا احاطہ کر کے اس کے متعلق بتلا سکے. یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. جب سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے, سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے, تو پھر عبادت و پکار بھی خالص ہو اسی اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت صحیح